اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت لیکچر نمبر 54 پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک قرآن حکیم اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن کا پیغام امن کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کائنات کی تاریخ کا ایک شاندار تجربہ تھا۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور دوسری مخلوقات میں اس کی برتری کی توثیق کرنے کے لیے ایتھنٹیکیٹ اللہ نے انسان کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں کو، جو کہ ایک اور انتہائی عظمت و شان والی مخلوق تھی، حکم دیا کہ وہ انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ انسانیت کو نیابت کی ذمہ داری کے ساتھ ایک آزاد شخصیت سے بھی نوازا گیا، فری ول، فری پرسنالٹی۔ اسے عقل و شعور کی نعمتیں بھی عطا کی گئیں تاکہ وہ اللہ کے نائب کے طور پر اپنے کردار کے لحاظ سے جان سکے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ اس طرح انسان کو اچھے اور برے میں انتخاب کرنے کا شعور اور ثوابدیدی اختیار دیا گیا تاکہ انسان اپنی مرضی اور سمجھ سے اچھے یا برے عمل کا انتخاب کر سکے، مگر اسے اچھے اور برے دونوں کا انجام بتا دیا گیا اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے بعد کی مستقل زندگی میں انسان کے مقام و مرتبہ کا تعین اس دنیا کی کارگزاری کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ غور فرمائیے، نیابت کا یہ سلسلہ انسان کے لیے 3 بڑے چیلنج لے کر آیا۔ اول یہ کہ انسان نے اللہ کے نائب کی حیثیت سے زمینی امور کی انجام دہی میں قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کو یقینی بنانا تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا تھا، اپنی فطرت پر تشکیل دیا ہے، جو پوری کائنات کی فلاح و بہبود، امن، نظم و ضبط، انصاف، استحکام اور ترقی کو یقینی بناتا ہے۔ اس طرح انسان سے بھی اللہ کی فطرت کو اپنانے اور اس کی صفات کی تقلید کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ تخلیق انسان کے وقت فرشتوں نے انسان پر الزام لگایا تھا کہ انسان دنیا میں کرپشن کا سبب بنے گا اور زمین میں خون بہائے گا، جسے اللہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا اور اس پر زور دیا تھا، ایسرٹ کیا تھا کہ انسان اللہ کی مرضی اور اس کی حاکمیت کے تابع رہے گا اور آخرت کے لیے اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا میں انصاف، نظم و ضبط اور انسانی بھلائی کے نظام کو قائم و دائم کرے گا تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ انسان کو نیابت کا رول مؤثر ترین اور آسان طریق پر ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے اس کی اپنی ذات کی، اس کے اپنے سیلف کی زبردست صلاحیتوں
اور کائنات کے عظیم ذرائع پر دسترس سے اس کو نواز دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے نیابت کا درجہ تفویض کیے جانے کے متعلق گفتگو کے دوران انسان کی تخلیق کے مقصد کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ پلیز ریکال۔ آئیے اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یہ مقصد ہے انصاف پر مبنی پرامن اور مادی و فکری لحاظ سے ترقی کی منازل پر رواں دواں ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں اللہ کی رضا کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مقصد تخلیق کو مزید 4 جہتوں میں، ڈائمینشنز میں بیان کیا گیا تھا، جو یہ ہے: 1، اللہ کی مکمل اطاعت کو یقینی بنانا۔ 2، فطرت کے قوانین کے مطابق مادی اور فکری وسائل کی ترقی اور نمو کے لیے مصروف عمل رہنا۔ 3، انسانیت کی بھلائی کے لیے مسلسل کوشاں رہنا۔ 4، انصاف اور انسانی بھلائی کے قرآنی اصولوں کو بروئے کار لا کر معاشرے میں نظم و نسق اور امن قائم کرنا، تاکہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لہذا معاشرے میں امن و امان اور نظم و ضبط قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے ایک انتہائی لازمی ضرورت ہے۔ یہ آپشن نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سیشن میں گفتگو کی گئی تھی، انسانیت کی بھلائی یا فلاح و بہبود ایسے نیک کاموں یا عامل الصالحات پر مشتمل ہے جن کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ ان اعمال یا کاموں کو بھلائی یا فلاح و بہبود کے 3 اجزاء یعنی امن، خوشحالی اور آزادی میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ یعنی تمام نیک اعمال کو ان 3 کیٹیگریز میں، 3 اجزاء میں رکھ کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 اجزاء مل کر انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کو قائم کرتے ہیں اور پھر اسے برقرار بھی رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک یعنی امن ہو، خوشحالی ہو یا فریڈم ہو، آزادی، اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے وجود کو تقویت بھی دیتا ہے اور ضامن بھی ہے، یعنی تینوں برابر ہیں، مگر تاریخی تجربے کی بنیاد پر امن کو، خوشحالی اور آزادی پر فوقیت حاصل ہے۔ تاریخ عالم اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ افراتفری کی صورتحال یا معاشرتی عدم استحکام متعلقہ معاشرے کی معاشی نمو، ڈیولپمنٹ، گروتھ، اس کے شہریوں کی ذاتی آزادیاں اور سلامتی کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ انسان زمین پر بد نظمی یا انتشار پھیلائے گا، تو شاید انہوں نے بد نظمی و انتشار کیے خوشحالی اور آزادی پر منفی اثرات کو بھانپ لیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 میں نازل ہونے والے فرشتوں کے الفاظ نوٹ فرمائیے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اے اللہ کریم زمین پر ایسے شخص کو قائم کریں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اسی لیے قرآن حکیم نے بار بار اللہ کی مرضی کا انکشاف کیا ہے کہ انسان کو امن، انصاف، نظم و ضبط اور سماجی و اقتصادی مساوات قائم کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے مطابق 177 ایسی معاشرتی ذمہ داریوں کو
جن کا تعلق انصاف، نظم و ضبط، معاشرتی و معاشی مساوات کو یقینی بنانے سے ہو، انہیں راست بازی یا مومن کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کا لازمی جز بنا دیا گیا۔ اگر کسی معاشرے میں انصاف، نظم و ضبط، معاشرتی و معاشی مساوات اور توازن کی جڑیں مضبوط ہوں تو یہ اس معاشرے کے امن، خوشحالی اور آزادی کے ضامن ہوتے ہیں، گارنٹی کرتے ہیں، اور ان کا فعال وجود، ایکٹیو ایگزسٹنس، ان کا فعال وجود ہی انسانی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اسکرین پر ایک نظر ڈالیں تاکہ انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود میں امن کے مقام اور امن کے 4 لازمی معاونین پر غور کیا جا سکے۔ یہ 4 معاونین ہیں: انصاف، نظم و ضبط، مساوات اور توازن۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے امن کے 4 معاونین میں سے کبھی ہر ایک کی الگ الگ اور کبھی مخصوص صورتحال کے پیش نظر ان کی مجموعی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پر دکھائے گئے ٹیبل میں جو کچھ قرآنی حوالہ جات درج کیے گئے ہیں وہ امن اور اس کے معاونین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ برائے کرم اس کو اپنے فارغ ٹائم پہ بھی اس پہ غور فرمائیے۔ قرآن حکیم نے سورہ الحدید کی آیت 25 میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو واضح شواہد، ایویڈنسز، جو ان کے اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت کو ثابت کرتے ہیں، یعنی ایویڈنسز، کتب الہی، ڈیوائن بکس اور میزان کے ساتھ بھیجا۔ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، یعنی میسنجرز اور انبیاء اکرام کو، کہ معاشرے کے ہر طرح کی ناانصافیوں، استحصال اور غیر منصفانہ طریقوں سے پاک کرنے کے لیے اجتماعی فلاح و بہبود کا نظام قائم کیا جا سکے۔ یہ صرف عبادات کا مقصد نہیں تھا۔ غور فرمائیے، اسلامی معاشرے کو اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں توازن اور مساوات کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہر فرد اپنے حقوق کو مساوی طور پر حاصل کر سکے اور معاشرے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی حوصلہ افزائی محسوس کرے، ان کو ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے، ارج فیل کرے۔ اس طرح ایک سماجی و معاشی توازن قائم ہو سکتا ہے۔ انبیاء اکرام کو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر انصاف، مساوات اور توازن قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وہ ہر فرد کی ذاتی زندگی میں انصاف قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن اور طرز عمل میں انصاف اور توازن کا احساس اور لگن پیدا ہو سکے۔ انہیں، یعنی میسنجرز کو، رسولوں کو، انبیاء اکرام کو انسانی معاشرے کے نظامات میں، سسٹمز میں بھی انصاف قائم کرنے کا فریضہ سونپا گیا تھا تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے روحانی اور اخلاقی اور مادی فلاح کے حصول کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ اسی طرح سورہ الرحمن کی آیت 5 سے 9 معاشرتی نظام کے استحکام کے لیے لوگوں کے درمیان انصاف، نظم و ضبط اور توازن کی اہمیت کو متاثر کن انداز میں بیان کرتی ہے۔ انسان کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کائنات توازن اور انصاف پر قائم ہے اور فطرت کے قوانین بھی
انصاف اور توازن کے اصولوں پر تشکیل دیے گئے ہیں۔ لہذا انسان اور اس کا معاشرتی ڈھانچہ بھی انصاف کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کائنات کا پورا نظام انٹائر سسٹم انصاف، توازن اور ہم آہنگی کے اصولوں پر قائم کیا ہوا ہے۔ جہاں ایک چھوٹی سی ہلچل اس کے توازن کو خراب کر سکتی ہے، اسی طرح معاشرے میں ایک چھوٹی سی ناانصافی پورے معاشرے کے امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ سورہ القصص کی آیت 77 میں متقی یا راست بازی کے مقام تک رسائی کے لیے متوازن زندگی کا ایک جامع فریم ورک بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ پیش ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ آپ کو مل چکا ہے، اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کرو اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، غور فرمائیے اور بھلائی کرو اور ڈو گڈ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے کیا کیا بھلائی کی ہے، گنتی کر سکتے ہو؟ اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں دنیا میں کامیاب زندگی اور آخرت میں نجات کے حصول کے لیے 4 اصول بتائے گئے ہیں، غور فرمائیے۔ اول یہ کہ دنیاوی دولت کمانے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ اس آیت کو دوبارہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے پڑھیے اور غور فرمائیے، لیکن اسے صرف جائز ذرائع سے حاصل کیا جانا چاہیے اور خرچ نفاست اور فلاحی انداز میں کیا جانا چاہیے۔ اکٹھا کرنے میں، کمانے میں بھی کوئی شرائط ہے اور خرچ کرنے میں بھی، جس میں مطمع نظر آخرت میں اچھے انعام کے لیے اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ دوم یہ کہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا کی مصروفیات اور عبادات میں توازن رکھتے ہوئے زندہ دل زندگی گزارے۔ سوئم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے انسانیت کے ساتھ ویسی ہی بھلائی کرنے کی خواہش کی ہے جیسی کہ اللہ نے انسان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ نے انسان پر فرض کیا ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے۔ عزیز دوستو، معاشی تناظر میں ان اکنامک ڈومین انفرادی مفاد کو آپریشنل کارکردگی کی بنا پر اجتماعی مفاد پر فوقیت دی جاتی ہے، جبکہ تاریخی طور پر انفرادی مفاد دولت اور سیاسی طاقت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کی سب سے بڑی وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ رہی ہے، جس سے معاشرتی و معاشی ناہمواریاں اور معاشرتی ناانصافیاں جنم لیتی رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ سیاسی عدم استحکام اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا رہا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایسے قوانین و ضوابط مرتب ہوئے ہیں جو ارتکاز دولت کی نفی کر کے معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین معاشی تفاوت کو کم کر کے معاشرتی و اقتصادی مساوات کے تحفظ اور فروغ کو عمل میں لاتے رہے ہیں اور لاتے ہیں اور لا سکتے ہیں، جس سے معاشرتی انصاف اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا فروغ یقینی ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات ایک انصاف پر مبنی پرامن اور خوشحال معاشرے کے قیام اور فروغ کے لیے ہر طرح کی ناانصافی
اور دولت، اقتدار اور طاقت کے ناجائز استعمال یا اختیار کے تجاوز کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہے۔ اس طرح معاشرے کا اجتماعی مفاد انفرادی مفاد کی ترغیبات اور فوائد کو کم کیے بغیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیے، زکوٰۃ دولت مند طبقے کی طرف سے غریب طبقے کو ایک باقاعدہ اور لازمی ادائیگی کے طور پر مسلم معاشرے میں ارتکاز دولت کو کم کرنے کا ایک بہت ہی مضبوط اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں ایمان کے برابر قرار دیا ہے۔ غور فرمائیے، مزید یہ کہ خیرات کرنے میں کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ 20% کر دیں، آپ 100% کر دیں، 80% کر دیں۔ مثالی صورت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی مسلمان کی ضرورت سے زائد ہو اسے خیرات کر دیا جائے۔ یہ میرے پیارے نبی کی سنت تھی۔ خیرات کے مستحقین کے لیے مذہب یا مسلک کی بھی کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ جس معاشرے میں دولت مند طبقہ غریب طبقے کے بارے میں اس قدر فکر مند ہو، وہاں معاشرے میں امن اور اندرونی یکجہتی منطقی نتیجہ ہوں گے۔ عزیز دوستو، معاشرے میں امن، خوشحالی اور آزادی کے لیے داخلی اتحاد، انصاف اور اجتماعی مفاد بنیادی لوازمات ہیں جن کا قرآنی تعلیمات کے 4 قسم کے حوالوں کے تحت تقاضا کیا گیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس بات کی خواہش کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ کی فطرت یا اس کی صفات کو اپنانا چاہیے جو پوری کائنات کے نظم و ضبط، انصاف، فلاح و بہبود، استحکام اور ترقی کو یقینی بناتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا چھوٹا سا سیارہ، یہ جو ہماری زمین ہے جہاں ہم رہتے ہیں، کائنات کا ایک حصہ ہے جو اپنی اندرونی ہم آہنگی، نظم و ضبط، توازن اور اجتماعیت پر مبنی نظام پر قائم ہے۔ لہذا اس کے استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہی نظام، ایسا ہی ضبط، ایسا ہی آرڈر، ایسا ہی امن زمین کے تمام نظامات و معاملات میں رواں دواں رہے۔ نمبر 3، انسان کی شخصیت کا تصور اللہ کے نائب کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ وہ زمین پر ترقی و ارتقاء اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ کے اوصاف و صفات کی تقلید کرے۔ نمبر 4، ابلیس کے دعووں کو جھٹلاتے ہوئے انسان نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مضبوطی سے قائم ہے اور انصاف، نظم و ضبط اور انسانیت کی بھلائی کے لیے پرعزم ہے۔ عزیز دوستو، اللہ انسان کو کلی طور پر جانچتا اور پرکھتا ہے، کلی، انٹائرلی۔ اس کی ساری زندگی جسمانی اور روحانی دونوں ایک اکائی کی حیثیت سے اللہ کی زیر نگاہ ہے۔ انسان خود بھی اپنی زندگی کے جسمانی اور روحانی پہلوؤں کے متوازن ہونے سے حقیقی اور پائیدار خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی روح کی ترغیبات کے خلاف
بہت ساری دنیاوی دولت اکٹھی کر لیتا ہے تو وہ شاید اس دولت سے عارضی طور پر خوش ہو جائے، لیکن اس کی مایوس روح کی وجہ سے اس کا باطن اسے بے چین و پریشان ہی رکھے گا۔ یہ آپ تاریخ کے اور آنکھ کھول کر دیکھ لیجیے، آپ سوسائٹی میں گھوم کر دیکھ لیجیے، اور اس پر یہ ادھورا پن غالب رہے گا، محسوس کرے گا there is something missing۔ انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی سے اپنی کمیونٹی کے اجتماعی مفاد کو ملحوظ نظر رکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی اپنی خوشیوں اور معاشرے کی خوشیوں میں ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ لہٰذا زندگی کا ایسا نقطہ نظر معاشرے میں معاشرتی و معاشی توازن کو فروغ دیتا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور استحکام حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے طبقاتی منافرت اور غربت پر مبنی معاشرتی خطرات یعنی سوشل رسک کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی امن و امان اور نظم و ضبط کے لیے معاشی ناہمواریوں اور محرومیوں کے ازالے کی ضرورت ہے۔ اگر امیر اور صاحب اختیار و اقتدار طبقے معاشی امن اور انتہائی معاشی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہونے والے طبقاتی منافرتوں اور معاشرتی خطرات سے آزادی کے خواہاں ہیں، یعنی امن چاہتے ہیں اور سوشل رسک سے آزادی چاہتے ہیں، تو انہیں انتہائی ارتکاز دولت و اقتدار اور شدت اختیار کرتی ہوئی معاشرتی و معاشی درجہ بندیوں کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات لینا ہوں گے۔ انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ معاشرتی امن اور استحکام کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ not a bad deal۔ قرآنی فلسفہ معاشرت و معیشت انسان کی تمام تر ضرورتوں کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس سے معاشرتی انصاف، امن، خوشحالی اور خوف اور دیگر معاشرتی برائیوں سے چھٹکارے کا ایک مربوط حل ملتا ہے۔ یہ مربوط حل اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی اجتماعی بہبود کو یقینی بنا کر انسان کی تخلیق کے عظیم مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں، آئیڈیا 1A-R13۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔